قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے۔ 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس لیے قرآن کا حکم ہے، بہرحال تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے۔ تو البتہ یہ ضرور ہے، یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں 3 حصے، تو یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ رشتہ داروں کو۔ تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے۔ تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں، یہ سب قربانی کر رہے ہیں، تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ایک حصہ 1/3 حصہ آپ صدقہ کر دیں۔ اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہا نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے۔ وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو۔ تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے، بیوی بچوں کو، اس کے اقربا کو، تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں، گوشت کھا سکیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق، وہ بھی تو غریب ہی ہے نا، اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریبی کہلائیں گے، تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے۔ ہاں، جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جو گوشت پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں، ان کے لیے بہرحال افضل یہی ہے کہ کم سے کم 1/3 گوشت وہ صدقہ کریں، کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں، اور 1/3 آپ غریب رشتہ داروں کو کھلا دیں، 1/3 خود کھا لیں۔ تو یہ کوئی اس میں یعنی کوئی لازمی حکم نہیں ہے، افضل حکم ہے یہ۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ عثمان گوجراں والا، جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر لے۔ تو جائز ہے، پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے۔ ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، تو کھائیں، جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں، باقی کھلا دیں، لوگوں میں بانٹ دیں، غریبوں کو دے دیں۔ تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو، تو پھر اسٹور کریں، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پورے سال چلا دیں، آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے۔ لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں، متوسط ہیں یا مالدار ہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اور جو بجائے 6 مہینے اسٹور کرنے کے جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں اس کو۔ لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، آپ پورے سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے۔ جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو 5ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، 5ویں پارے کی ابتدائی آیات نہیں ہے، آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے، جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس فیلو ہے، سفر میں تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے۔ قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ دیں، اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر
ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے۔ شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کا ہوگا؟ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ فرحین کراچی سے۔ بیوی اس کی مالک ہوگی، کیونکہ جب کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اس کا وکیل بن کے کی جاتی ہے، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی وہ کر رہا ہے، یہ ان کے نمائندہ بن کے قربانی کر رہا ہے۔ تو پیسے کوئی بھی خرچ کرے، مالک وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ تو شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ پیسے گفٹ سمجھے جائیں گے، یوں سمجھا جائے گا گویا شوہر نے پیسے بیوی کو گویا ہدیہ دے کے اس کی طرف سے قربانی کی ہے، تو وہ اس لیے مالک عورت ہی سمجھی جائے گی اس گوشت کی۔ جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم۔ ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ اگر جڑ سے بالکل اکھڑ گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا جڑ سے کہ اس کی جڑ باقی ہے اور وہ اگ سکتا ہے دوبارہ، تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر بالکل اکھڑ گیا ہے اور اس کا اندر کا مغز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، تو اگر اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اگر آپ مالدار ہیں۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی کیسی ہے؟ شبیر احمد۔ آدھے سے زیادہ اگر جانور کی دم کٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹی ہے تو پھر جائز ہے۔ بیرون ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میرا پاکستان میں قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ پاکستان میں ایک دن بعد عید ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اختر شاہ سعودی عرب سے۔ اگر آپ کی قربانی سعودی عرب والے دن کے حساب سے یہاں ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی، آپ یہاں عید کا پہلا دن ہوگا اور سعودی عرب میں دوسرا دن ہوگا تو پھر قربانی آپ کی جائز ہے، کیونکہ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے بقرعید کے شاید 3 دن رکھے ہیں کہ کسی 3 دن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن میچ کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے ملک سے، تو ایسے دن قربانی کریں گے جس دن آپ کے ہاں بھی بقرعید ہو اور یہاں بھی بقرعید ہو۔ تو دوسرا دن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جو دوسرا دن ہے یہاں پہلا دن ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی قربانی یہاں ہو جائے گی۔ امریکہ والے پاکستان میں پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو، تو اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس کی وجہ سے ہماری قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ جب آپ امریکہ میں قربانی کریں گے تو یہاں چونکہ 12 گھنٹے آگے ہے تو یہاں پر 12 گھنٹے بقرعید کو گزرے ہوئے ہو چکے ہوں گے، تو اس لیے یہاں قربانی درست ہوگی۔ لیکن پاکستان والا اگر امریکہ میں قربانی کرے گا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ 12 گھنٹے گزار کے کرے، کیونکہ یہاں قربانی ہے اور ابھی امریکہ میں صبح صادق ہی نہیں ہوئی ہے، تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایسا ٹائم پہ قربانی ہوگی کہ دونوں جگہ بقرعید داخل ہو چکی ہو، پھر قربانی درست ہو جائے گی۔ جانور میں 7 آدمی اگر شریک ہیں تو 7 کے پیسے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ گھر کا کوئی فرد بچڑا لے کر آتا ہے، چھوٹے بھائی کا حصہ بھی ڈال دیا، درمیانے والے کا بھی ڈال دیا، ایک ہمشیرہ کا حصہ ڈال دیا، اس میں کسی نے پورے پیسے دیے، کسی نے آدھے دیے، کسی نے کوئی بیٹھ کے پیڑے کھانے والے بھی گھر میں ہوتے ہیں، وہ فری پھوکڑ میں حصہ اس کے نام ہو گیا، تو سب جائز ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کا حصہ ہے اس سے ایک دفعہ پرمیشن لے لیں، کیونکہ قربانی عبادت ہے، عبادت میں نیت ضروری ہے۔ جب اس کو اطلاع ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے حصہ پھر ہوگا نہیں۔ اطلاع دیں گے، بتا دیں گے تو بس یہ اس کا مطلب وہ راضی ہے، اس پہ منع کرنا ہوتا تو منہ سے کہہ دیتا کہ نہیں میرا حصہ نہ ڈالو۔ تو اتنا کافی ہے، سب کی طرف سے برابر پیسے شامل ہونا ضروری نہیں ہے، اور جو 7 حصے آپ ڈالیں گے سارے عاقل بالغ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے۔ مرحومین کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اس کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے، وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے آپ اس گوشت کے مالک ہیں، کھائیں صدقہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ مرحوم وہ کسی عمل کا مکلف نہیں ہے، اس کا تو بیچارے عمل کا دروازہ بند ہوا تبھی تو مرحوم ہوا نا وہ، اگر وہ ابھی قربانی کر سکتا ہوتا تو مرحوم کیوں ہوتا پھر وہ؟ اور ہم بھی تھوڑے دنوں میں ہم سب نے مرحوم ہونا ہے کچھ وقت کے بعد جا کے،
تو جو مرحوم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی آپ ہی کی طرف سے، ثواب کس کو ملتا ہے؟ مرحوم کو. تو یہ بھی جائز ہے. نبی کی طرف سے بھی جائز ہے، زندوں کی طرف سے بھی جائز ہے، مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیا آپ نے. تو یہ اصال ثواب کا ثبوت بھی یہیں سے ملتا ہے. تو اس لیے جائز ہے قربانی، جس کی طرف سے چاہیں کریں، جتنی چاہیں کریں، اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے، اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے. اتنا نہ کریں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. دوسری بات، قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے. سمجھتے ہیں؟ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ قرضہ اتارنے کی طاقت ہو. ایسا نہ ہو وسیم بھائی سے پیسے لے کے ان کو چوڑے میں ڈال دیا، وہ بیچارہ مصیبت میں آ گیا، اب اس کے ادا کرنے کے پیسے ہیں نہیں، وہ آپ کے گھر کے باہر گھنٹی کے ہاتھ رکھ کے کھڑا رہتا ہے اور آپ نے اس کو ٹینشن میں دے دیا. تو وہ ایسی ٹینشن کسی کو دینا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی نہیں ہے پیسے، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، آپ کسی سے ایک دھار پکڑ لیتے ہیں، یار میرے پرسوں پیسے آ جائیں گے، یا 1 ہفتے بعد مجھے مل جائیں گے، یا مہینے بعد مجھے تنخواہ ملے گی، میں تمہیں دے دوں گا، اور یقین بھی ہو دینے کا. تو بعض دفعہ آدمی کر لیتا ہے، کیونکہ قربانی کا موقع تو 3 دن کے بعد نکل گئی نا. قربانی 3 دن کے بعد تو نہیں ہوتی قربانی. تو یہ مسئلہ ہے. تو ایک اہم مسئلہ تو یہ ہو گیا، قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کا حصہ، کسی کے پیسے کم ہو، کسی کے زیادہ ہوں، یہ بھی کر سکتے ہیں. ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے قربانی میں کہ گائے کے جب 7 حصے ہوں گے تقسیم کے وقت، تو 7 حصوں کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ سود، گوشت جو ہے یہ سودی اموال میں سے ہے. جب بھی ڈیوائیڈ کا عمل ہوتا ہے تو اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے. آپ اپنا حصہ اس کو بیچ رہے ہیں، اس کا حصہ اس سے خرید رہے ہیں. یہ دھونا پڑے گا. تو آپ اپنا حصہ کسی کو بیچتے ہیں، اس کا حصہ اس سے خریدتے ہیں. تو یہ تقسیم کا عمل جو ہے نا، اصل میں یہ خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے. گوشت کو گوشت کے بدلے میں خریدا اور بیچا جا رہا ہے. تو شریعت میں جب بھی گوشت کو گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر ضروری ہے. جیسے کھجور آپ نے بیچی اور اس کے بدلے میں دوسری کھجور لی، تو 1 کلو کھجور کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے سکتے ہیں. ایک دانہ بھی اوپر چلا گیا تو حدیث میں آتا ہے یہ خالص سود ہے، عین الربا. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ خالص سود. کھجور تو ایک مثال ہے. ہر تول کے بکنے والی چیز احادیث سے پتہ چلتا ہے. کھجور چونکہ تول کی بکتی ہے نا، اس زمانے میں کیل کے ذریعے بکتی تھی، آج تول کے بکتی ہے. تو کوئی بھی کیل والی چیز جو لیٹر جیسے پیمانہ ہوتا ہے، یا تول والی چیز، ان تمام میں سودی احکام جاری ہوتے ہیں. تو گوشت کو جب گوشت کے بدلے میں بیچا جائے گا تو برابری ضروری ہے. تو جب قربانی کے 7 حصے کریں تو اندازے سے نہ کریں بلکہ تول کے کریں. اور اس میں احتیاط مزید یہ کر لیں کہ ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تھوڑی سی. سودی احکام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے مخالف جنس ملا دی جائے تو پھر کمی بیشی جائز ہے. جیسے آپ 1 کلو کھجور بیچ رہے ہو اور ادھر سے لے رہے ہو 1.5 کلو کھجور، تو یہ آدھا کلو کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی نا. لیکن اگر اس 1 کلو کھجور میں آپ کچھ اور ملا دیں، 2-4 سیب ملا دیں اس میں، آپ ادھر سے 1 کلو کھجور ہے اور 2 سیب ہو گئے، ادھر سے 1.5 کلو کھجور، تو یہ پھر سود نہیں ہوگا، یہ جائز ہوگا. اس لیے کہ وہ جو آدھا کلو کھجور ہے وہ ادھر سیب کے مقابلے میں ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ بالکل جائز ہیلا ہے. تو قربانی کے گوشت میں اگر آپ نے تقسیم کی ٹینشن سے بچنا ہے تو 7 حصے کر کے ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں. ہر کلیجی میں تھوڑا سا گوشت ملائیں، ہر گوشت میں تھوڑی سی کلیجی. جب شروع میں کلیجی کے 7 حصے کریں، کلیجی، پھیپڑے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں 1-2 بوٹی گوشت کی ملا دیں. تو اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو وہ جائز ہے. اور گوشت کے جب 7 ڈھیریاں بنائیں تو اس میں 2 بوٹیاں، 3 بوٹیاں کس کی ملا دیں ہر ڈھیری میں؟ کلیجی کی. تو یہ سود سے بچنے کا ایک ہیلا ہے، تدبیر ہے. آج کل چونکہ فنٹر مارکیٹ میں بہت ہیں کلپ بنانے والے جن کو مسائل کی الف بے بھی نہیں پتا اور بیٹھ کے پھینکتے بہت ہیں. تو ہو سکتا ہے میرے اس کلپ پہ کہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، کیا ہے؟ برابر ہے. تو یہ سود میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا ہوا ہے. تو جو کوئی ایسا کلپ بنائے گا اس کی باتوں میں نہ آئے. ہیلوں کی 2 قسمیں، ایک ہیلا ہوتا ہے حلال حرام کو
ایک ہیلا ہوتا ہے حرام میں مبتلا ہونے کا ذریعہ، اور ایک ہوتا ہے حرام سے بچنے کا ہیلا. جو ہیلا حرام سے بچا لے آپ کو وہ جائز کیا، وہ مستحب ہے. تو یہ سود سے بچانے کا ہیلا ہے، سود میں ڈالنے کا ہیلا نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو جب بھی گائے کے گوشت کے 7 حصے آپ کریں گے، ہر حصے میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں. پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی تو، بلکہ تول کے بھی تقسیم کر رہے ہیں تو بھی کلیجی ملائیں، کیونکہ تول میں اتنی ایکوریسی ہوتی نہیں ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو گوشت تقسیم ہی نہیں کرتے. بھائی وہ بڑا بھائی نے بولا یار بس میرا حصہ بھی تھوڑا سا مجھے دے دو، باقی سارا خود رکھ لو. تو جب بھی کسی کا حصہ نکلے گا نا تو ڈیوائیڈ ہوگا، وہ 7واں حصہ، پورے 7 حصے آپ کو کرنے پڑیں گے. ہاں ایک صورت میں معافی ہے کہ ایک گائے پورے گھر میں استعمال ہو رہی ہے، سمجھتے ہو؟ اس کو ڈیوائیڈ کر ہی نہیں رہے آپ. بعض دفعہ گھر کے 7 افراد ہوتے ہیں، ایک ابا اماں، ایک میاں بیوی اور آگے ان کے بچے ملا کے ٹوٹل بڑی مشکل سے آج کل 7 تک عدد پہنچ رہا ہے لوگوں کا. فیملی پلاننگ والوں نے تو گھریلو سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو پہلے گھروں میں پورے 2 بچڑے آتے تھے، یہ منجلی آپا کا ہے، یہ چمونی آپا کا حصہ ہو گیا، یہ ممانی کا ہو گیا، یہ خالہ کا ہو گیا، یہ جناب پوتے کا ہو گیا، یہ بہو کا ہو گیا. پوری 2 کٹے ہم دیکھتے تھے لوگوں کے گھروں میں کٹتے تھے، 2 بچڑے ایک ہی گھر میں چل جاتے. اب وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارے خاندانی سسٹم کی واٹ لگا دی. بچے ہی نہیں ہے، اور خدا کی قسم جس گھر میں بچے نہیں ہیں، عید بقرعید کا مزہ تو اس گھر میں ہے ہی نہیں. ہمارے بچوں نے 10 دن سے پڑھائی چھوڑ دی ہے. گائے آ رہی ہے، کلابازیاں کھا رہے ہیں، مدرسوں کی شکایتیں آنی، پڑھ کے نہیں دے رہے. ہم کہتے ہیں بھائی بقرعید گزرے گی تو پڑھیں گے، اب یہ ہمارے بس میں نہیں. وہ گایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو بچوں کو انٹرٹینمنٹ ہے بچوں کے لیے یار، انجوائے کرنے تو ان کو، کیا ان پہ پڑھائی کا اتنا بوجھ ڈالا. شکایتیں آ رہی ہیں، پڑھ نہیں رہے، ٹلے مار رہے ہیں چھوڑے. ہم کہہ رہے ہیں یار رات کو سوتے ہی کم وقت 2 بجے ہیں، کیونکہ ادھر پوری گائیں آ کے اتری ہوئی ہیں، دمیں ہلا رہی ہیں، ان کی انجوائے کر رہے ہیں نا. یار یہ گائے، کراچی والوں نے کہاں گائے دیکھی ہوتی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے بنارس کی، اس پہ بیل کے پیچھے پبلک بھاگ رہی ہے. اس پہ نیچے کے پی کے والوں نے، پنجاب والوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ کراچی والوں نے کبھی گائے دیکھی نہیں ہے. واقعی نہیں دیکھی بھائی. گائے تو کھیتوں میں ہوتی ہیں یار، بکریاں شہروں میں تھوڑی ہوتی ہیں. تو ہمیں تو یہی تو سیزن ہے ہمارا گائے بچڑے دیکھنے کا، اور ایسا بچڑا مارکیٹ میں آ رہا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھ کے. دیکھو ہر گلی میں رونق ہے نا، ہر گھر کے آگے بچڑے بندے ہوئے ہیں، اتنے اونچے اونچے لمبے لمبے خوبصورت، دیکھ کے طبیعت، یہ رونق ہے اللہ کی طرف سے. یہی تو بقرعید کا مزہ ہے، یہی تو تہوار ہے. دیکھو اسلام کے علاوہ جتنے تہوار ہیں نا آرٹیفیشل ہے، مصنوعی خوشی ہے، اوریجنل نہیں ہے. ہندو جو ہولی مناتا ہے، کس بات کی ہولی ہے، کیا ہے، کہہ رہے پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہے، مجھے خود بھی ابھی تک پتا نہیں ہے. بس خوشی مناؤ، انجوائے کرنے کی کوشش کرو. عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کس بات کی خوشی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو آج تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، وہ تو پیدا ہوئے ہوئے ان کو 2100 سال گزر چکے ہیں بھائی. یہ جو سالگرہ کی خوشی ہے مصنوعی خوشی ہے. پیدا تو اس وقت ہوا تھا نا جب بچہ پیدا ہوا تھا، اس وقت انسان خوش ہوتا ہے. اب 1 سال کے بعد کیا کروں میں، ہو گیا تو آج کا دن پیدا ہوا، تو آج کا دن یہ 2021 ہے آج، اور پیدا ہوا تھا 1990 میں پیدا ہوا تھا یہ. تو یہ خوشی ہوتی نہیں ہے، خام خواہ کی منائی جاتی ہے. اور شادی پہ بھی لوگ 1 سال کے بعد کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مجھے پتا ہے اس دن تو ان کو افسوس ہوتا ہے. ایک سردار جی بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں. کسی نے کہا کوئی رونے کا سین ہوگا، سردار جی سے پوچھا کون سی فلم دیکھ رہے ہو، کہہ رہے اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں بھائی، میں شادی کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں. تو کیا بات کر رہا تھا، قربانی کے مسائل بیان کر رہا تھا میں، کہ اس میں تواضع بھی ہے، عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، صحیح ہے نا. تو یہ 7 حصے کر دیا کرو، کلیجی ملا دیا کرو اس میں. اور کچھ مسائل ہیں قصائی کے. قصائی لوگ ایک بہت بڑی بددیانتی یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد اندر بھی چھرا مارتے ہیں اس کے جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ عمل خلاف سنت ہے. 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دے، بلڈ نکلنا چاہیے جانور کا، تھوڑی دیر تڑپے گا، بلڈ اس کا نکل جائے گا، گوشت صاف ہو جائے گا. لیکن قصائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ جانور پر تھے، جیسے ہی 4 رگیں کٹے وہ جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ جائیں گے سارے کے سارے. اس کو کنٹرول کرنے کی اب ضرورت ہے. وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، اس کو کھڑا کر دیں، بولے جب اس کو تڑپنے تو جب یہ مر جائے گا، حلال ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو کھال اتارنے کی اجازت ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے
کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے, کٹ رہا ہوتا ہے, تو لوگ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا سما بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ بالکل غلط. چیخو پکار, شور شرابہ, یہ عبادت کا عمل ہے, عبادت کے طریقے پر ہونا چاہیے. دعا پڑھنی چاہیے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. نہیں یاد ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں. دعا کے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے, لیکن عبادت کا موقع ہے, ذکر اذکار ہونا چاہیے, تکبیر ہونی چاہیے. لیکن یہ جو شور شرابہ, ہلا گلا, یہ بالکل شریعت کے خلاف. بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ گھما رہے تھے جانور, انجوائے کر رہے تھے, اچھی بات ہے. لیکن جب ذبح ہونے کا ٹائم ہے, اس وقت یہ شور شرابہ, سیٹیاں, اچھل کود, یہ بالکل عبادت کے مزاج کے خلاف. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. اور قصائی لوگ بہت دفعہ دیکھا ہے تکبیر نہیں پڑھتے جانور ذبح کرتے ہوئے. دیکھو جانور خود ذبح کیا کرو, خود ذبح کیا کرو جانور. تکبیر کے علماء کہتے ہیں جانور ذبح, اگر نیک آدمی جانور ذبح کرے گا اس کی بھی گوشت میں روحانیت آتی ہے, اس سے بھی اس کے بھی اثرات آتے ہیں. تو خود ذبح کرو یا کسی نیک آدمی سے ذبح کروا لو. قصائی لوگ بہت سے اچھے بھی ہیں, لیکن بہت سے ان میں پان گٹکے والے بھی ہوتے ہیں, اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے کبھی, تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. تو وہاں پر آپ زور زور سے تکبیر پڑھو. قصائی کو بھی بولے بھائی تو گٹکا پھینک دے تھوڑی دیر کے لیے, منہ سے تکبیر نکال. جان کر اگر کوئی اللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دے تو جانور کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس کو بولو یا گٹکا پھینک, یہاں اللہ. مرغی ذبح کرنے والے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے, نہیں ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں. بھائی منہ سے زور سے بول اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. تو مرغیوں والوں کو بھی ذرا پابند کیا کرے اس کا. یہ ایک مسئلہ ہے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قصائی لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد, حصے لگانے کے بعد, پٹ کا گوشت نکال کے کیا کر دیتے ہیں الگ. اور اتنا گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ قصائی نے 6 مہینے کے لیے اپنی دکان میں بیچنے کے لیے گوشت اسٹاک کر لیا ہے. تو قصائی کو اس حرکت سے منع کریں. اسے بولیں یہ حصوں والا جانور ہے, سب کے حصے ہوں گے, آپ کو پیسے چاہیے زیادہ پیسے لے لو ہم سے. کھانا چاہیے کوئی بات نہیں, کلیجی پکے گی, جہاں سب کھائیں گے آپ بھی کھا لینا, گوشت کھا لینا ہمارے یہاں. یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو گوشت اتنا نکال کے الگ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے بولو پیسے زیادہ لے لو, یہ گوشت نہیں لو. اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں قربانی سے متعلق جلدی سے پوچھیں. ہے بھائی کیا؟ ہاں رات میں قربانی کر سکتے ہیں, مگر مکروہ ہے, بہتر نہیں ہے دن میں قربانی, کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے, اور اسلامی شاعر دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. اسلام میں تہوار رات کو نہیں منائے جاتے. رات کو تہوار غیر مسلم مناتے ہیں. کرسمس رات کو شروع ہوتی ہے, اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں. اسی سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں عید میلاد النبی نہیں ہے, کیونکہ وہ رات کو منائی جاتی ہے, بتیاں لگائی جاتی ہیں, جبکہ اسلام کی ساری عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں ہوتی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ کلیجی بھی حصے میں آتی ہے, 7 حصوں کی کلیجی کر دیں, تھوڑی سی بچا لیں آخر میں گوشت میں تقسیم کرنے کے لیے, اور 7 کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ڈال دیں, تاکہ کلیجی بھی کمی بیشی ہو تو وہ گوشت کے مقابلے میں ہو جائے. ارشاد. مرحومین کا, کئی مرحومین کا بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں. نبی نے پوری امت کی طرف سے ایک حصہ کیا, تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اگر ایک حصے میں سارے مرحومین کی نیت کر لی تو وہ گوشت, وہ ثواب ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. بعض کہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا, بلکہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا. وہ اس کی مثال آگ کی دیتے ہیں کہ ایک آگ ہے, آپ جتنے بھی اس سے چراغ روشن کرو اس آگ میں کمی نہیں ہوتی. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں, اور یہ بھی مضبوط قول ہے, کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. 2 کی طرف سے کی تو آدھا ایک کو پہنچے گا, آدھا دوسرے کو. تو دونوں قول ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات. تو بہتر ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے الگ, کسی کے والدین مرحوم ہے تو ایک ایک پورا پورا حصہ دونوں کی طرف سے ڈال دیں. ارشاد. کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ پوچھ لیں, پھر سارا دن فون بجتا رہتا ہے, پوچھتے رہتے. پائے کا کیا؟ ابھی بتا رہا ہوں پائے کا کیا. پائے پکانے کا طریقہ بتا دو جی. ہاں بعض غیر مسلم قصائی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس کا بھی خیال کریں. مسلمان ہونا چاہیے. ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, اسی طرح مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ختم نبوت کا منکر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لفظوں میں حاضر ناظر مشکل کشا کہتا ہے بغیر کسی تعویل کے,
چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، وہ تو مشرک ہے نا. نبی کو علی الاطلاق مختار کل مانتا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات نبی کو بھی دے دیے ہیں، تو یہ تو شرک ہے کھلا ہوا. تو کوئی بھی مشرک چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ امام مالک کا قول ہے، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا، کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. اور ان کی دلیل بعض اسلاف کے اقوال ہیں، بعض تابعی ہیں ان کے اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے، ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے قول کو ہم دو وجہ سے فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم امام حنیفہ کو بر صغیر میں ان کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، ایک وجہ تو یہ. دوسرا، امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے. وہ اس لیے مضبوط ہے کہ حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی قربانی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. تو اس میں نبی نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا، شوہر بیوی کا نہیں کیا، باپ بیٹے کا نہیں کیا، جس کے پاس بھی استطاعت ہے. سمجھتے ہو؟ نمبر 2، دوسری حدیث، دوسری بات کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ایک کرے تو دوسری کی طرف سے کافی ہو جائے. وہ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرے تو دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے؟ عبادت تو ہر ایک پر الگ واجب ہوتی ہے نا. زکوٰۃ میاں بیوی دونوں کے پاس سونا ہے تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ ہے. تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے. حج بھی دونوں پر الگ الگ ہے. حج بدل میں تو ایک وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے پیسہ بھی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اس کا نائب بن کے الگ سے اس کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک حج دو آدمیوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتا. تو قیاس کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے، اور حدیث کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. اور اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کہ جب دلائل میں تعارض ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے تو اس پہ الگ سے قربانی واجب ہو، شوہر مالدار ہے تو اس پر الگ سے واجب. اور صحابہ کے دور میں اگر ایسی روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ ایک نے سب کی طرف سے کی، تو اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں عام طور پر گھر کا سربراہ ہی مالدار ہوا کرتا تھا، باقی تو سارے اس کے ماتحت ہوتے تھے. یہ رواج نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں، میاں صاحب الگ ارننگ ہے اس کی، بیٹا الگ کما رہا ہے. یہ اس دور میں ہوا نہیں کرتا تھا عام طور پہ، تو اس لیے گھر کا سربراہ ہی کرتا تھا. آج کل بیٹے کی ارننگ بعض دفعہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے، بیوی کے پاس سونا شوہر سے زیادہ ہوتا ہے، یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے، تو وہ زیادہ مالدار ہے. تو اس لیے جو ہماری نظر میں راجح قول ہے، لیکن اختلافی مسئلہ ہے، عرب علماء کہتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے ایک کافی ہے، لیکن ہماری نظر میں ایک تو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے. ایک ملک میں اگر کسی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے تو آپ 1.5 انچ کی الگ سے مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ یہ بھی تو غلط ہے نا، اس سے بھی تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو جب سے اسلام آیا ہے بر صغیر میں فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے، تو فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تو اس لیے بھی کہ دلائل کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ کی بات بہت زیادہ مضبوط ہے. تیسرا، اس لیے بھی کہ عبادت میں جب دونوں قول ملتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ اس قول پر عمل کیا جائے جس میں احتیاط زیادہ. سمجھتے ہو؟ اور چلو بھائی کوئی مسئلہ، پائے کی تقسیم کیسے ہو؟ ہاں گوشت کا حصہ تقسیم. البتہ ایک ہی گائے اگر ایک گھر میں ہے نا، ایک گھر میں پوری گائے ہے، ایک ہی فریج میں ہے، وہ تو تقسیم ہو ہی نہیں رہی نا. بھائی 7 بندے تھے، اٹھا کے ایک فریزر میں ڈال دیا پورا بچڑا، تو وہ پھر نکال کے سب کھاتے رہے. وہاں تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا ہے. جہاں تقسیم کا عمل ہوگا تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، ہر حصے میں کلیجی ملا دیں تاکہ سود کے مسائل سے اجتناب ہو، جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اور جی سیری ضائع ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک جی نہیں، ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوگا. قصائی کے کونی پہ ہاتھ رکھ لیا تو قصائی ذبح ہو سکتا ہے، اس سے جانور ذبح نہیں ہو سکتا. چھری پہ ہاتھ رکھ کے چلائیں. ہاں قصائی کو بولے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آیا کیوں، ادھر بیٹھ آرام سے. میں نے بتایا نا گائے کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں، قصائی کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے. 2 قصائی کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے بلائیں.
تو اچھا ایک اور اہم بات تھی ابھی بھی، ہاں بہت اہم ترین بات کھوپڑی میں آئی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذی کو ہٹانا. یعنی اذی کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو بھی اور گندگی کو بھی. عربی میں اذی کسے کہتے ہیں؟ کانٹا، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا، یہ تکلیف دہ ہے نا، کوئی گرے گا، پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں، گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے. اور اذی کا مطلب گوبر پڑا ہوا ہے، کوئی گند پڑا ہوا ہے، یہ بھی اذی میں داخل ہے عربی میں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گزر رہا ہے اور راستے میں اسے کوئی تکلیف والی چیز یا گندگی والی چیز نظر آئی جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، وہ اسے راستے سے نہیں ہٹاتا، تو حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں، یعنی اتنی آخری درجے کی نیکی بھی کم بخت نہیں کر رہا، تو یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سوچو کہ جو تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا رہا وہ مومن نہیں ہے، تو جو تکلیف دہ چیز پھینک رہا ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات. قربانی کرنے والے تکلیف دہ چیز نہیں بلکہ تکلیف دہ چیزیں روڈوں پہ پھینکتے ہیں. گوبر پڑا ہو نا اس سے کم تکلیف ہوتی ہے، پوری پوری اوجڑیاں، سریاں، آلائشیں، ادھر جانور ذبح کیا، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گندگی محلے میں پھیلا رہے ہیں وہ. تو جب آپ کا جانور ذبح کریں گے اس کا کی آلائشیں، اس کا گند اور اس کی تمام تکلیف دہ چیز کو اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں صاحب نصاب کے لیے، مالدار آدمی قربانی نہیں کرتا اس پہ وعیدیں ہیں، ایسے ہی اس گندگی کو نہ اٹھانے پر بھی کیا ہیں؟ وعیدیں، اور اس سے زیادہ شدید وعیدیں ہیں. ایک کانٹا پڑا ہوا وہ نہیں اٹھا رہے آپ، اور جو اٹھا نہیں رہا بلکہ الٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے. تو قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ آلائشیں یہ نہیں کہ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ آلائشیں باقاعدہ پھینکتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ پھینکا جا رہا ہے. یہ جس مذہب میں صفائی کو آدھا اسلام قرار دیا گیا ہے، اس مذہب میں تہوار کے نام پہ، قربانی کے نام پہ آلائشوں کو پھینکنا، اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے قربانی کا. تو اس لیے جب بھی جانور ذبح کرے اس کے خون کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کریں. خون اگر روڈ پہ پڑا ہوا ہے، مٹی اس کے اوپر لا کے ڈالیں، چونا اس کے اوپر لا کے ڈالیں تاکہ اس سے بدبو کیا ہو جائے؟ ختم. بلکہ پہلے انتظام کرے بھائی کوئی گیتی ہو جس میں وہ خون جو ہے مٹی سمیت اٹھا کے کسی ٹوکرے میں ڈال دیں تاکہ خون پھیلے ہی نہیں، یا کوئی گڑھا کھودیں جس میں خون جائے. گٹروں میں خون بہانے میں گٹر بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا قربانی کا جانور اس کا خون ڈائریکٹ گٹر میں پھینکا جا رہا ہے. تو اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس کے ذمے ہے؟ قربانی کرنے والے کے ذمے، جس کا جانور ہے. اس کے گوبر کو آپ نے گھر کے باہر جانور لا کے باندھا تو اب اس کے گوبر کے اٹھانے کا بھی تو کوئی انتظام کرے نا، یا وہ پیمپر پہنا کے رکھیں گے اس کو 8-10 دن؟ نہیں آ رہی بات. تو گھر کے باہر نا تھوڑے سے بلاک کھڑا کر کے مٹی ڈالیں اس کے اوپر. بعض لوگوں نے کیا بھائی، یہ مٹی ڈالیں، اس مٹی پہ گوبر ہوگا، وہ اٹھانا بھی آسان اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی. اور جب بقرعید ختم ہو جائے تو ٹرالی لائیں، وہ مٹی اٹھا کے، پورے سال تو نہیں جانور باندھنا ہوتا نا، چند دنوں باندھنا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانور مذبح خانے میں باندھا کریں، اس سے رونق گلیوں کی ختم ہو جائے گی. بقرعید کا مزہ جب یہ جب جانور آپ کے گھر کے باہر بندھا ہو، لیکن اس کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آپ نے مٹی ڈال کے گھر کے باہر بلاک کھڑے کر دی، اس کے اوپر آپ کا بچڑا آ گیا، گائے آ گئی، اونٹ آ گیا، جو بھی آ گیا. اب وہ جو بھی کرے گا تو اس کے لیے اٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے. جیسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں تو ایسے ہی گھر کے باہر بھی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آلائشیں پھینکنا، جہاں جگہ ملی اٹھا کے وہ گند پھینک دیا. گورنمنٹ کو تو برا بلا کہتے ہیں، وہ تو نئی ذمہ داری پوری کرتے، تو اپنی ذمہ داری تو کم از کم پورا کرے نا انسان. تو قربانی کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو بدبو کا، جراثیم کے پھیلنے کا، گندگی کا سبب بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایمان کے آخری درجے سے بھی خارج کیا ہے. اور تہواروں میں تو صاف صفائی ستھرائی کا اہتمام اور زیادہ ہوتا ہے. اس میں عید مسلمانوں کا تہوار ہے، اس میں گندگی پھیلانا تو اور بڑا جرم ہے.